بی اے تھرڈ ایئر کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اردو ادب کی تاریخ کا۔ اس سے قبل ہم شمالی ہند میں اردو شاعری کے ارتقاء کے حوالے سے اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ہوا اور ولی کے زیر اثر کس طرح شمالی ہند کے شعراء نے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا اور کن کن رجحانات سے وہ متاثر ہوئے اور شاعری کا کون سا اسلوب انہوں نے اختیار کیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ولی کے زیر اثر شعری سفر کا آغاز کرنے والے شعراء کے یہاں ولی کے اثرات کے ساتھ ساتھ فارسی کے متاخرین شعراء کے اثرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ انہی کے زیر اثر ان کے یہاں ایہام گوئی کا رجحان آگے بڑھتا ہے، فروغ پاتا ہے اور شاعری میں ایک الگ ڈھنگ کے اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کا سلسلہ تقریباً 30 سال تک چلتا ہے۔ ایہام گوئی کے کچھ فائدے بھی تھے اور نقصان بھی تھے۔ فائدہ یہ تھا کہ ایہام گوئی کے حوالے سے جب شاعراء نے شعر گوئی کو آگے بڑھایا تو ان کی توجہ زبان اور لغت اور الفاظ پر ہو گئی اور وہ لفظ کے معنوی امکانات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے لگے اور لسانی حوالے سے زبان میں ایک نئے امکانات کا سلسلہ شروع ہوا اور زبان میں شعری اظہار کی قوت روز بروز بڑھنے لگی، لیکن موضوعات کے حوالے سے یہ شاعری محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہاں موضوع کے اوپر توجہ نہ دے کر اسلوب پر زیادہ توجہ دیے جانے کے سبب شاعری کا دائرہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے بعد جو شعراء آئے انہوں نے شاعری کو اس تنگ دائرے سے نکال کر اسے اپنا ایک وسیع افق عطا کیا اور یہ شعراء تھے جنہوں نے اردو شاعری کو اس قابل بنا دیا کہ وہ فارسی شاعری کے مقابلے میں رکھی جا سکے۔ ایہام گوئی کی شاعری کے خلاف رد عمل انہی شعراء نے کیا جو خود ایہام گوئی میں شاعری کر رہے تھے۔ ایہام گوئی کے خلاف سب سے زیادہ رد عمل کے طور پر جو شاعر ہمارے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے مرزا مظہر جان جانا۔ مرزا مظہر جان جانا نے ایہام گوئی کے برخلاف اردو شاعری میں تازہ گوئی کی تحریک کو فروغ دیا۔ وہ اور ان کے شاگردوں نے اردو شاعری کو تازہ گوئی کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہم ایہام گو شعراء کے بعد کو اردو شاعری کے جس دور سے موسوم کرتے ہیں وہ میر و سودا کا دور کہلاتا ہے۔ یہ دور تقریباً 50 سال یا نصف صدی تک پر محیط ہے۔ یہ دور اردو شاعری کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی، سماجی اور تہذیبی لحاظ سے یہ دور بہت توڑ پھوڑ اور اٹھک پٹک کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھیں ایک طرف نادر شاہ کے حملے ہو رہے ہیں، جاٹوں کے حملے ہو رہے ہیں، مرہٹوں کے حملے ہو رہے ہیں، سکھوں کے حملے ہو رہے ہیں، روہیلوں کے حملے ہو رہے ہیں اور پھر انگریز بھی دھیرے دھیرے اپنی طاقت بڑھاتے ہوئے دلی تک آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ایسی صورت میں دلی کی جو تہذیبی، سیاسی اور ادبی صورتحال تھی اس کو پیش نظر رکھے بغیر ہم اردو ادب کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ دور ہے جس میں افراتفری کا عالم تھا، دلی بار بار تباہ ہو رہی تھی، برباد ہو رہی تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا شعری اظہار اردو شاعری میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس کا شعری اظہار اردو شاعری میں ہوا ہے اور اس کے دو اہم پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس کا وہ اظہار جسے ہم خارجی اظہار کہتے ہیں، جو سودا کے یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا اس کا وہ پہلو ہے جسے ہم داخلی اظہار کہہ سکتے ہیں، جو میر اور درد کے یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سودا کی غزلوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن سودا کے شہر آشوب اس دور کی تاریخی، سیاسی اور تہذیبی صورتحال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ بات یہاں پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے یہ دور میر اور سودا کا دور ہے، اس نے پرانے دور کے مقابلے میں کیا نیا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پہلے جو روایت تھی اردو شاعری کی، اس نے زبان کے حوالے سے جو کارنامہ انجام دیا، اس میں زبان کو اس لائق بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ شعری اظہار کا ذریعہ بن سکے، اور زبان میں اصلاح کی کوششیں بھی شروع کر دی گئی تھیں۔ لہذا رفتہ رفتہ اس زبان میں مقامی الفاظ کے مقابلے میں فارسی الفاظ کا داخلہ شروع ہوا، اور ان شاعروں نے، مرزا مظہر جان جانا اور ان کے شاگردوں نے، فارسی لغت اور فارسی الفاظ کو اردو زبان میں جگہ دینے کا اہم کارنامہ انجام دیا، جس سے اس زبان کی تخلیقی قوتوں میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ دوسری جانب اب تک شاعری کا سارا زور لفظی بازی گری پر تھا، صنعت گری پر تھا، موضوع، معنی اور جذبات و احساسات کے اظہار کی طرف توجہ نہ کے برابر تھی۔ لیکن اس دور کے شاعروں، یعنی کہ مرزا مظہر جان جانا، ان کے شاگرد اور بعد کے شاعروں میں میر اور درد، انہوں نے شاعری کو اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا اور اپنے عہد کے پورے آشوب کو اس میں جگہ دینے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور موضوعات کے حوالے سے اردو شاعری کا دامن مالا مال کر دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ سودا اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے، اس کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت تھی، اس نے اردو شاعری کے میدان کو بہت وسیع کیا، چاہے وہ اصناف کے حوالے سے ہو، چاہے موضوعات کے حوالے سے ہو، یا ایک اسلوب کی تشکیل کے حوالے سے ہو۔ سودا نے ان تمام میدانوں میں اپنی خدمات انجام دی اور اردو ادب کی تاریخ پر نہ مٹنے والے نقوش مرتب کیے۔ جہاں تک اصناف کا حوالہ ہے، سودا اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ انہوں نے قصیدہ نگاری کے حوالے سے فارسی کی شعری روایات کو اردو میں منتقل کرنے کا اہم کارنامہ انجام دیا۔ اس سے اردو زبان کی تخلیقی قوتوں میں بہت زبردست اضافہ ہوا۔ تو زبان کی تخلیقی قوتوں میں اضافہ کرنے میں سودا کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسری بات،
سودا نے غزل کے حوالے سے جس اسلوب کو اختیار کیا وہ اسلوب اردو شاعری کا ایک مستقل اسلوب بن گیا، جسے بعد میں مصحفی، انشا اور ناسخ نے آگے بڑھایا، اور یہ اسلوب بعد تک بھی اپنا کام کرتا نظر آتا ہے۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ تنوع پیدا ہو گیا۔ سودا نے اردو شاعری کو ایک تنوع اور رنگا رنگی عطا کی، موضوعات کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے اور اصناف سخن کے حوالے سے۔ سودا کے ساتھ دوسرے شاعر ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر اردو شاعری میں ایک ایسا نام ہے جن کے حوالے سے بات کرتے وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ شاعر کتنا بڑا شاعر ہے۔ میر نے مختلف اصناف سخن میں تبازمائی کی، لیکن ان کا سب سے بڑا میدان غزل ہے۔ غزل کے حوالے سے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اردو ادب کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ انہیں شہنشاہ تغزل اور بادشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ میر نے اپنی شاعری کو لسانی اعتبار سے اور موضوعاتی اعتبار سے، اسلوبیاتی اعتبار سے جو بلندی عطا کی وہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ میر کی شاعری میں جو تجربات کا تنوع ہے، موضوعات کا تنوع ہے، جو زندگی کی جد و جہد ہے، وہ بہت کم شاعروں کے یہاں یا نہ کے برابر شاعروں کے یہاں ملتی ہیں۔ میر کی شاعری کا تجرباتی جو پہلو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ میر نے اپنے عہد کی زندگی کو صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اسے بھوگا بھی تھا، اور دیکھے ہوئے سے بھوگا ہوا زیادہ متاثر کن ہوتا ہے۔ اس لیے میر کی شاعری اپنے دور کے کرب کو سمائے ہوئے ہے، اپنے حالات کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے، دل اور دلی کا مرثیہ بیان کرتی نظر آتی ہے۔ تو اس سے میر کی شاعری نے اردو شاعری کو موضوعات کے حوالے سے ایسا تنوع بخشا جس کی مثال بعد میں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ تیسرا نام ہمیں ملتا ہے درد کا۔ درد نے اردو شاعری میں تصوف کو ایک اہم مقام عطا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تصوف کے حوالے سے صرف ہمیں درد کی شاعری میں ہی تصوف ملتا ہے، نہیں، تصوف اردو شاعری کا ایک مستقل عنصر رہا ہے اپنے آغاز ہی سے۔ میر کے یہاں بھی ہمیں تصوف کے شعر ملتے ہیں، سودا کے یہاں بھی مل جائیں گے، اور اس عہد کے دوسرے شعراء کے یہاں بھی مل جائیں گے، دکنی شعراء کے یہاں مل جائیں گے، ولی کے یہاں ہیں، لیکن تصوف کو اردو شاعری کا ایک غالب عنصر بنانے میں درد کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور ان کی شاعری کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تجربے کی سچائی ہے، اور جہاں تجربے کی سچائی ہوتی ہے وہاں تاثیر کی بجلیاں چمکنے لگتی ہیں۔ تو اس طرح میر اور درد اور سودا کا یہ جو دور ہے اردو شاعری کے افق کو وسیع سے وسیع تر کرنے کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس دور کے رجحانات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ جب تک ہم ان شعراء کے تخلیقی کارناموں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے اور ان کے شعری اظہار اور اسلوب اور مضامین کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بات نہیں کریں گے تو اس دور کی ادبی تاریخ کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے آئندہ ہم ان شاعروں کے حوالے سے الگ سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آج اس دور کی خصوصیات کے حوالے سے ایک اجمالی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ انشاءاللہ آگے تفصیلی گفتگو جاری رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔